نے ہے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے اجلاسوں میں، اپنی مجالسوں میں جو کھڑے ہو کر خطبے دیے ہیں اور جو کچھ بتایا ہے اپنے علاوہ دوسرے مکاتب فکر کے بارے میں، عوام اسی وجہ سے ایسی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے بھائی، آپ کی سوچ اچھی ہے دیسی آفٹر ڈارک بھائی، جو بھی آپ کا نام ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز آج کی نسل کی رگوں میں ایسے گھس گئی ہے کہ خون تو بدلا جا سکتا ہے ایک انسان کا، کہ اے پوزیٹیو نکال کر بی پوزیٹیو چڑھا دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو فرقہ واریت مولویوں نے گھسا دی ہے نسلوں کے اندر، یہ نکل جائے. یہ نہیں نکلے گی، جو مرضی کوشش کر کے دیکھ لو. اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے وقت کے امام کو پہچان لو. تم وقت کے امام کو پہچان لو. یہ دنیا خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ بھی خدا تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. اگر سیدھے طریقے سے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے نا، تو طریقے اس کو آتے ہیں کہ وہ تمہیں اس راہ پر لا کر کھڑا کر دے گا کہ تمہارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا کہ تم وقت کے امام کو مانو. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. وہ چلائے گا لیکن تمہیں اپنے مطابق، نہ کہ اس دنیا کو تمہارے مطابق چلنے دے گا. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بھائی، دیسی بھائی، یہ ہمارے پاس ایک واحد سولوشن ہے کہ تم ایک امام کی بیعت میں آ جاؤ. خلیفہ وقت تمہارے درمیان موجود ہے، تم غور و فکر کر کے عقل سے کام لے کر اس کو پہچان لو، ورنہ دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے علماء نے کر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہاں متحد ہو جاؤ. وہ درد رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی امت کے اندر انتشار ہے، امت کے اندر اتفاق ہونا چاہیے. انہوں نے مجالسیں کی ہیں، انہوں نے لگایا اور سب کو جمع بھی کیا ہے. انہوں نے یہاں ہندوستان میں میرٹھ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث سارے کے سارے جمع ہوئے تھے. لیکن اس وقت تو انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اور سارے مولویوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور ایسے کھڑے کر کے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ ہم متحد ہیں. لیکن 2 مہینے سے زیادہ نہ چل سکا یہ اتحاد. 3 مہینے ظاہر ہو گیا مظفر نگر کے اندر کہ جب ایک دیوبندی عالم کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی، اور وہ گاؤں جو تھا وہ بریلوی تھا، مولوی صاحب نے آ کر سب کے نکاح توڑوا دیا. 3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ موقع دیں گے بات کرنے کا. جی 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 دیکھیں، میں نے جب اپنی بات سٹارٹ کی تھی نا، تو میں نے پہلے ہی آپ نے جتنی بھی، کیونکہ میں کنفیوز ہو گیا، بہت لمبی آپ نے وہ اسپیچ دی ہے، اس میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہمارے میں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو، اگر جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، کہ کسی کو کافر کہنا. کوئی بھی مسلمان، کوئی 100% اگر وہ صحیح ہوگا نا، وہ فرشتہ بن جائے گا. جہاں تک وہ مولویوں کی بات آتی ہے نا یار، ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی 10 سے 20% وہ جن کو اتنا نالج نہیں ہے، جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جو صرف مولویوں کی بات سنتے ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ سارے شیعہ، سنی، مولوی سارے یونائٹڈ ہو کے، وہ جو ہمارے جو چیف صاحب جو ہیں اس کو وہ سپاہ سالار کہہ رہے تھے، اس پہ انہوں نے لبیک کر دیا. ہم وہ مولویوں کو نہیں مانتے. ہمارے لیے قرآن، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کافی ہے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جیسے اگر مجھے کوئی حق نہیں ہے نا، اور جیسے اگر کوئی مولوی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو احمدی ہیں، یہ جو کافر ہیں، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ میرے پہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا دن بنایا، وہاں اس کو کہتے ہیں ججمنٹ ڈے. اس میں جا کے یہ فیصلہ ہوگا کہ کسی میں، جب میں نے قبر میں جانا ہے تو میں نے اپنا جواب دینا ہے. تو پھر میں یہاں پر آ کے کیوں انتشار پھیلاؤں؟ میں اس چیز سے آپ سے 100% ایگری ہوں، لیکن مجھے صرف ایک یہ بھی ہے کہ کیا آپ کی سائڈ پہ بھی یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو غیر احمدی ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ میں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سائڈ پہ تو وہ جو چاہ رہا ہے، اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے. کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سائڈ پہ بھی، جنہوں نے اگر ہمیں وہ نان احمدی کو، غیر احمدی کو وہ کافر سمجھتے ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ ایکنالج کریں کہ یہ بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو جب ہم یہ اپنی جو ہمارے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے میں جو بیماری ہے نا، ہم اس کو ایکنالج کرنا شروع کر دیں گے نا، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. اور میں نے صرف یہی آپ سے کہنا تھا کہ جیسے مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ کسی بھی، ہاں جی، جس کے میں نے اتنی لمبی اسپیچ دی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بات میری سمجھ میں آئی ہے.
مجھے صرف اس چیز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اس چیز کا اکنالج نہیں کر رہے کہ آپ کی ایک چیز ہوتی ہے جو شرعی ہو، وہ شرعی بات، شرعی مسئلہ، اس میں آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چیز ظاہر ہو چکی ہے، قرآن اور حدیث کی طرف سے ایک چیز ظاہر ہو چکی ہے، اس میں آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہاں شریعت میں ہمارا دخل نہیں ہے. وہ تو جو ہے وہ ہے. جو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے وہ کوئی پیسوں کو لے کر نہیں ہے، زمین جائیداد کو لے کر نہیں ہے، وہ مذہبی اختلاف ہے. اور مذہبی طور پر ہم ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے نزدیک میں کہیں نہ کہیں غلط ہوں، اور وہ جو غلط ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کو لے کر غلط ہوں. ایسی ہی بات ہے نا دیسی بھائی؟ مسلمان تو آپ مانتے ہیں مجھے، ہاں جی، ایسا نہیں کہ بھائی مسلمان آپ مانتے ہیں مسلمان لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ میں اللہ کی کسی نہ کسی بات کی یا رسول کی کسی نہ کسی بات کی نافرمانی کر رہا ہوں آپ کی نظر میں. لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ سن تو لیجیے نا، یہ بات صحیح ہے نا دیسی بھائی، سن تو لیجیے، یہ بات اتنی صحیح ہے نا. ہاں، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف ہوتا ہے، وہ ایک گھر میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو آپ انتشار نہ بناؤ. آپ مجھے کافر سمجھتے ہو نا، آپ سمجھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے کافر کہہ کر تم لوگوں کو کیوں میرے پیچھے لگا رہے ہو کہ تم اگر اس کو مار دو گے نا تو تم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پاؤ گے، تم ان سے نفرت کرو، تم ان سے بات نہ کرو. یہ چیز نہ ہونی چاہیے. یہ اسلام میں اگر میں کافر ہوں، ایسے بھائی رکو، تمہاری نظر میں اگر میں کافر ہوں تم بے شک مجھے کافر سمجھو. تمہیں اگر میرے سے ہمدردی ہے تم ایک ٹیبل پر آ کر میرے سے گفتگو کرو اور آ کر مجھے بتاؤ کہ بھائی دیکھ یار تو نا یہاں غلط ہے، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. تم مجھے سمجھاؤ. میری نظر میں اگر تم غلط ہو تو میں تمہیں سمجھاؤں، تمہیں میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تم مان لو، نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے تم اپنے گھر جاؤ. لیکن ورغلانے کی، تمہارے خلاف قتل کے فتوے دینے کی، تمہارے اندر تم سے نفرت کرنے کی، تمہیں مارنے کی، اس طرح کے فتوے دینے کی، اس طرح کی بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے انسان کے دل میں انسان کو لے کر محبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ فرق الگ ہی ظاہر ہوتا ہے. کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمنی کرتا ہے وہ فرق دنیا کو نظر آتا ہے نا. لیکن اگر اسے صرف اختلاف ہو اپنے بھائی سے لیکن دشمنی نہ ہو، کیا وہ نظر آئے گا؟ وہ نہیں نظر آئے گا. سیفی بھائی میں نے آپ کی کسی بات سے ڈینائی کی ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو سمجھا رہا ہوں کہ ساتھ ہی میں نے ایک بات کہی ہے آپ کو کہ جو سوچ آپ نے رکھی ہے وہ بہت اچھی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے پیارے بھائی کہ جو زہر نسلوں میں بو دیا ہے نا اس مولوی ذات نے، اسے تم چاہ کر بھی نہیں نکال دیسی بھائی سوری آپ سے تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیسی بھائی تھوڑی سی 1-2 منٹ بس، میں نے پھر جاننا میں وہ جب بات ہو رہی ہے اس کا ردم ذرا ادھر ادھر ہو جائے گا. نہیں وہی بات میں کر رہا ہوں، چھوٹی سی ایک بات ہے میری بات. آپ دونوں کی بات میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دونوں میرے بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، لیکن بات ہماری تینوں کی ایک جیسی ہوگی. ایک سوال میرے پاس بڑا قیمتی ہے، وہ آپ کے دونوں کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے. میرے نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت. اور